الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين. جیسے تھا ویسے رہنے دیتے، کیا ضرورت ہے جناب؟ اصل میں آواز کم آ رہی تھی، کم آنے دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة أكرم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الکرام وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، اب تقریر کرنا چھوڑ دیا ہے اور میں تقریر کا طریقہ بھول بھی گیا. اب آپ حضرات سے جو کچھ بات کہوں گا وہ عام انسانوں کی بات کی طرح اسی لب و لہجے میں بات کروں گا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. رفیقان ملت، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آدمی ایک آئیڈیل اپنا منتخب کرتا ہے اور آئیڈیل کے انتخاب میں اس کی کچھ پلاننگ ہوتی ہے کہ اس طرح کا اس طرح کا، یہ خوبیاں اور یہ برائیاں اس میں ہوں، وغیرہ وغیرہ. مگر ہم نے جو آئیڈیل منتخب کیا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب رہے. ماشاءاللہ. دنیا میں کامیابی تو حاصل کرنے والے زیادہ ہیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے کم. اور یہ بھی یاد رکھیں، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ کم پائی جاتی ہے. اس لیے آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں. وہابی کہتے ہیں ہم لوگ زیادہ ہیں، یہ لوگ تو تھوڑے سے ہیں. میں نے کہا کہ دین اور حق کا معیار تلاش کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ووٹ سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ شریعت سے ہوتا ہے.
اس لیے آپ کم ہو کے زیادہ، اس سے ہمیں مطلب نہیں، جنت میں جاؤ گے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان مشائخ مسولی، زندہ باد، آمد سیدنا حضور محدث کبیر، زندہ باد، فیضان حضور سیدنا محدث کبیر، زندہ باد، ماشاء اللہ، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمد صلاۃ وسلام وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ جو لوگ کیمرہ استعمال کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی حاصل کی، وہ سن لیں، میں ان سب کے لیے بد دعا دے چکا ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ میری بد دعا کام آتی ہے یا آپ کا وہ کام جو کر رہے ہیں۔ درود شریف۔ رفیقان گرامی، صحابہ کرام کی تعداد اس زمانے کے کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی، مگر خدا کی قسم حضرت ابو بکر و عمر خلفائے راشدین اور حضرات عشرہ مبشرہ، ان کی بات تو بہت اونچی ہے۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ایک بڑی سے بڑی جماعت ایک صحابی کے برابر ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا جانو گے؟ فرماتے ہیں میرے آقا، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دو، کتنا؟ ایک مٹھی دو مٹھی نہیں، 4-6 تولہ نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دو، تو میرے صحابی کے آدھے سیر جو کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر، بے شک، یعنی صحابی اور غیر صحابی کا فرق تو بہت دور ہے۔ ان کے ہاتھ سے جو ایک چلو نکل گیا، سونے کے پہاڑ سے وہ جو بہتر۔ سمجھ رہے؟ اب وہ ہاتھ کیسا ہوگا کہ جو کو سونے سے زیادہ قیمتی بنا دے۔ واہ، ماشاء اللہ، یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی شان میں کچھ بکنا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ یاد رکھو، صحابہ کرام وہ ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑے قیمتی صحابی، امام اعظم کے دادا استاد۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا رضیت لأمتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جس کام کو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔ اب ذرا سوچو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کام کو اتنا مرتبہ دیں کہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ہر کام میرے نزدیک مقبول ہے، ایسا مقبول کہ جو کرے وہ مقبول ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے تو یہ فرمایا، اور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کی حیثیت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ دعائیں مقبول ہوں، یہ ان کے مراتب تھے۔ اور عام طور سے صحابہ کرام کی شان رسول پاک فرماتے ہیں کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم میں سے اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے آدھے سے جو کے برابر بھی نہ پہنچے گا۔ سمجھ رہے؟ صحابہ کے برابر پہنچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابی کے ہاتھ سے جو نکل گیا اس جو کی اتنی قیمت، اتنا وزن کہ سونے کا پہاڑ اس سے برابری نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ بات آپ خوب اچھی طرح محفوظ رکھیں کہ فیصلہ کوالٹی اور کوانٹیٹی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ فیصلہ آقا کائنات کے قرب سے ہوتا ہے۔ جس کا قرب جتنا زیادہ اتنا ہی زیادہ اس لیے آپ سب لوگ صحابہ کرام سے محبت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یاد رکھو، اللہ کا حوالہ دے کر بولتا ہوں، رسول پاک فرما رہے اللہ اللہ، ہوشیار رہو میرے صحابہ کے بارے میں، کیوں کہ جس نے ان سے محبت کی وہ وہی ہوگا جو مجھ سے محبت کرے، یعنی رسول پاک سے جو محبت رکھتا ہے وہ ابن مسعود سے محبت رکھے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کون لوگ ہیں۔ صحابہ کرام ابھی میں نے بتایا کہ ان کے ہاتھ کا آدھا سیر جاؤ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے تو احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا لائے تو برابر نہیں ہو سکتا۔
تو صحابہ کے ہاتھ سے جو سونا نکلا اتنا قیمتی ہوا تو وہ ہاتھ کیا ہوگا اور ہاتھ والا کیا ہوگا، یہ سمجھ لو۔ اس لیے صحابہ کرام کی شان میں ایک لفظ بے ادبی کا نہ نکلے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ رسول پاک کے اہل بیت ہیں، ان کی عزت و تکریم اور ان سے معاملہ محبت رکھنا یہ بھی بعینہ رسول پاک سے محبت کرنا، ان سے تعلق جوڑنا ہے۔ اس لیے اہل سنت کا بیڑا پار، اہل سنت کا بیڑا پار، اصحاب حضور نام ہے اور نجم ہے، اہل سنت کا بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے فطرت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اہل بیت اطہار اور اصحاب اخیار، ان دونوں کا درجہ ہے۔ اس لیے جس نے رسول پاک سے محبت کی اس نے صحابہ سے محبت کی، جس کو رسول پاک کی تقریب مقصود ہے وہ اہل بیت کی تقریب سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن ایک بات یاد رہے کہ فخر یہ کام اہل فقر کا تھا، جو بڑے بڑے بزرگان دین وہ فخر کر سکتے تھے۔ امام حسنین کریمین ان کو حق تھا کہ فخر کریں، کیوں کہ ان کے فخر سے لوگ ان کو پہچانتے۔ سمجھ آیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی بڑائی بتانا چاہتے تھے، ان کا منشا صرف یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے بچائے، کہ اگر یہ لوگ ہمیں نہیں پہچانیں گے تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اس لیے وہ کبھی کبھی یہ ذکر ضرور کرتے تھے۔ سمجھ میں آئے گا؟ امام اعظم سے پوچھو، امام اعظم اپنے زمانے کے اعلم العلماء تھے، افقہ الفقراء تھے، فقہاء تھے، مگر حضرت سیدنا امام جعفر صادق، ان کے والد امام امام باقر، باقر، سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو قدم بوسی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہمارا یہی کام ہے، آپ روکیں یہ آپ کا کام اور ہمارا کام یہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو اس لیے جن لوگوں نے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی اور ان کی نسل پاک کی قدر و منزلت کی، انہوں نے اپنے لیے جنت کی راہ آسان بنائی۔ صحابہ کرام بھی جنت کی ضمانت ہے اور اہل اطہار کی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار، اہل سنت کا بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔
اعلیٰ حضرت حضور گزارے ملت حضور گزارے ملت رہنے دو وہ اذان کر دے گا. معذور لوگوں کو پکڑ ڈکڑ کر نکلنا. درود شریف اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المہدی والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. اس زمانے میں کچھ نوجوانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے معاذ اللہ. اپنے آپ کو دیکھ لیتے تو سب تنقید بھول جاتے. پہلے اپنی تنقید کرو, اپنے آپ کو سمجھو. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. سمجھ میں آیا؟ اپنے آپ کو پہچانو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ نہیں ہو. تو اب سمجھ میں آ جائے گا کہ رب جلیل ہی سب کچھ ہے, وہ جس کو جو چاہے بنائے. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. میں پہلے ہی بول چکا کہ تقریر کرنے کا ڈھنگ نہیں ہونے. پہلے تقریر کرتا تھا, اب سب بھول بھلا گیا. میری عمر 93 سال کے پار ہو گئی. میری عمر کے لوگ قاعدے کی بات بول نہیں سکتے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میں کچھ کام کی بات کر لیتا ہوں, اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ مشکل سے مشکل ترین کتابیں میں پڑھا لیتا. سبحان اللہ. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ پیچیدہ مسائل علماء مجھ سے رجوع کرتے. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اس لیے رفیقان ملت اب جتنا میں نے کہہ دیا یہ بھی بہت ہے. اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے دلوں میں اہل بیت اطہار اور اصحاب اخیار دونوں کی محبت ایک دم پیوست رکھے, اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کا جنت کا راستہ آسان ہو جائے. بس یہ چاہتا ہوں. الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ خوب فرمایا, اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے اجرت رسول اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, لیکنی ہے حج میں عزت رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ وسراج افقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.